کیا تم جانتے ہو جنت میں ایک ایسا لمحہ آیا جب انسان کو آزمایا گیا، ایک پیڑ جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا، اور پھر ایک دشمن جس نے ہمیشہ کے لیے انسان کی زندگی بدل دی۔ آئے، یہ واقعہ ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کی شروعات ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا، انہیں علم سکھایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کرے۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے ایک بڑی آزمائش اور ایک بڑا سبق۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ فرشتوں نے دیکھا یہ کوئی معمولی مخلوق نہیں تھی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ جب علم کا امتحان ہوا، فرشتے خاموش رہے اور آدم علیہ السلام نے جواب دیا۔ یہی انسان کی فضیلت علم سے ظاہر ہوئی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا اور اسے مٹی سے۔ یہ گھمنڈ تھا، یہی پہلی نافرمانی تھی۔ اللہ نے ابلیس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں بسایا۔ ہر نعمت موجود تھی، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، لیکن ایک حکم دیا گیا، اس پیڑ کے قریب مت جانا۔ یہ شجر ممنوع تھا، یہ منع کیا ہوا پیڑ آزمائش کی نشانی تھا۔ ابلیس نے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ اس نے آدم اور حوا سے کہا، میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس نے قسم کھائی، اس نے جھوٹ بولا۔ قرآن بتاتا ہے اس نے دھوکے سے بہکایا۔ آدم اور حوا غلطی کر بیٹھے، انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ جب ان سے نافرمانی ہو گئی تو جو چیز ان سے چھپائی گئی تھی وہ ان کے سامنے ظاہر کر دی گئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے ہٹتے ہوئے دیکھا، اور تبھی اللہ کا فیصلہ آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تم سب یہاں نہیں رہو گے، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے، اور تمہارے لیے زمین ٹھہرنے کی جگہ ہوگی اور ایک طے وقت تک زندگی کا سامان۔ اس طرح آدم اور حوا جنت سے اتار دیے گئے اور زمین کی طرف بھیج دیے گئے۔ لیکن قصہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، اور آدم اور حوا نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔